سورۃ الکہف اتنی مبارک صورت ہے، اتنی مبارک صورت ہے. سچی بات یہ ہے کہ اگر سورۃ الکہف کے فوائد اور ثمرات پہ گفتگو کی جائے تو میں مبالغہ نہیں کرتا، اس کے فوائد و ثمرات اور اس سے مستنبط مسائل پہ گفتگو کی جائے ساری رات بیت جائے اور یہ سورت ختم نہ ہو. لیکن میں 3 جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ پہلا انعام، اضاء له ما بین الجمعتین. صبح جمعہ ہے، اللہ سب کو توفیق دے اس سورت کو پڑھنے کی. جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اگلے جمعے تک اللہ ذوالجلال اس کی زندگی کے اندر روشنی پیدا کر دیتے، اس کی سوچ بھی روشن، اس کی نیت بھی روشنی، اور اس کے ارادوں میں روشنی، اس کے تخیلات کی وادیوں میں روشنی، تصورات روشن، اور وہ اللہ ذوالجلال نے اس کو جو توفیق دی اس کے اقوال بھی روشن، اس کے اعمال بھی روشن. اور یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے. آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو انسان سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ عزوجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. 2 جمعے کے درمیان غفر له ما بین الجمعتین وفضل 3 ایام. سورۃ الکہف جمعے کے جو پڑھ لیتا ہے 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ عزوجلال معاف فرما دیتے ہیں. من قرأ 10 آیات من سورۃ الکہف، روایات بتاتی ہیں جو سورۃ الکہف پڑھ لے یا اس کی پہلی یا آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے، عصم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر دجال کے فتنے سے محفوظ انسان ہو سکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی دجالیوں سے تو اللہ ضرور محفوظ کریں گے. میری دعا بھی ہے اور آپ سے گزارش بھی ہے، آج سے یہاں بیٹھے بیٹھے عہد کریں، زندگی کا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرے گا جس جمعے میں ہم سورۃ الکہف نہیں پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له ما بین الجمعتین، جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیتا ہے جمعے کے دن، زندگی کے اگلے 8 دن اللہ اس کے روشن کر دیتے ہیں. اس روشنی سے کیا مراد ہے؟ اس کی فکر میں روشنی، اس کی سوچ میں روشنی، اس کے عمل میں روشنی، اس کے گھر میں روشنی، اس کی زندگی کے جمیع متعلقات میں اللہ روشنی پیدا کر دے. ایک شخص کو اللہ کی طرف سے نور مل رہا ہے، روشنی مل رہی ہے، اس کو اس روشنی سے محروم نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری روایت کے الفاظ کیا ہے؟ سورۃ الکہف پڑھنے والا اللہ رب العزت 10 دن کے گناہ معاف فرما دیتے. تیسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس پیغمبر نے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا نہ ہو، لیکن جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیں گے. اس حدیث کی روشنی میں انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنا بڑا دجال جس کے فتنے کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکے گا، اس سے اگر اللہ محفوظ فرما دے گا تو وہ کیوں نہیں یہ سمجھتا کہ چھوٹے چھوٹے دجال جو اچھلتے ابلتے نظر آتے ہیں اللہ ان کے غلط نظریات سے بھی تو حفاظت فرمائے گا. اس لیے ان 3 مقاصد کے لیے ہمیں سورۃ الکہف کا اہتمام کرنا چاہیے. سب سے پہلا مقصد کہ میری زندگی میں روشنی آ جائے، میری سوچیں نکھر آئیں اور میری زندگی میں نور پیدا ہو جائے. اور دوسرا فائدہ 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور تیسرا فائدہ ہر قسم کے دجل سے اللہ رب العزت محفوظ فرما لیتے ہیں. احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بار بار خطبے میں یہ سورت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں، عید الفطر میں پڑھتے ہیں، اور صحابیہ بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کرتی ہیں، تو اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہوگا. اور کیوں؟ یہ واحد سورت ہے جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے، اور انسان کی موت کے بعد کی جزا و سزا کا بھی تذکرہ ہے،
اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے اور جہنم کا بھی تذکرہ۔ اللہ عز و جلال نے یہ مبارک سورت اتاری ہے۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ قاف والقرآن المجید، اللہ عز و جلال قسم اٹھا رہے ہیں قرآن مجید۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، تعجب کر رہے ہیں کہ کوئی ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا ہے، کسی اور کو آنا چاہیے تھا۔ فقال الكافرون هذا شيء عجيب، اور کافر کیا کہنے لگ گئے ہیں؟ بڑے تعجب کی بات ہے، ہم میں سے کسی چوہدری کو نبی بنایا جاتا، اس کو نبی بنا دیا گیا ہے۔ اور تعجب کس بات پہ کر رہے ہیں؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ یہ پیغمبر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے؟ سمجھ نہیں آتی۔ کس کو سمجھ نہیں آتی؟ کافر کو سمجھ نہیں آتی۔ مومن کا تو ایمان ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ زمین کس کس کو کھا گئی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حفاظت کرنے والی ہے، سب چیزیں اس میں معلوم ہیں، لکھی ہوئی ہیں کہ کس نے کب مرنا ہے اور کس کو کب موت آئے گی، یہ سارا ریکارڈ مرتب ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، ان کے پاس جب قرآن آ گیا، اللہ کا پیغمبر آ گیا، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، اس کا انکار کر دیا۔ فہم فی امر مریج، اور ابھی تک اس بات میں تذبذب کا شکار ہیں، الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ مومن کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتا، کافر الجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے اور دوبارہ زندہ ہو جائے۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ ہم نے کیسے آسمان کو بنایا؟ دنیا جہان کا انسان جو بھی بلڈنگ بناتا ہے، چند مہینے نہیں گزرتے اس میں خلل ظاہر ہونا شروع ہو جاتے۔ اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بنایا۔ اللہ ذو الجلال اپنی کبریائی اور عظمت کے دلائل دے رہے ہیں۔ دیکھا انہوں نے آسمان کو، کیا اس میں کوئی خلل، کوئی رخنا، کوئی دراڑ ان کو نظر آئی ہے؟ اور دوسری جگہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین، اچھا ایک مرتبہ تمہیں نظر نہیں آیا کوئی خلل، دوبارہ دیکھ لو، ذرا ٹک ٹکی لگا کے دیکھ لو، شاید کہ تمہیں کوئی خلل نظر آئے۔ تمہاری نظر ذلیل ہو کے واپس تو آ جائے گی، اللہ ذوالجلال نے جو کچھ بنایا اس میں کوئی نقص نکال نہیں سکے۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، پھر آسمان کو ہم نے مزین کیا ہے، اور مزین کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ہم نے اس کی تزیین و آرائش ایسی کی ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ہم نے زمین کو پھر پھیلایا، پھر زمین کو پھیلانے کے بعد یہ حرکت نہ کرے ہم نے بڑی بڑی میخیں اس میں لگا دی،
وَأَمْدَدْنَا، اور ہم نے اس زمین کو پھیلانے کے بعد اس میں خزانہ بھی رکھے. اور اللہ ذوالجلال فرماتے ایسا ایسا اناج اس میں ہم نے رکھا کہ جس کو دیکھ کے دل انسان کا خوش ہو جاتا. أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ. ہم نے یہ آسمان جو بنائے ہیں پھر اس کو مزین کیا ہے. اگر کسی کو اللہ نے عقل دی ہے تو اس کو یاد رہنا چاہیے کہ اس جیسی کوئی چیز دنیا میں پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب اللہ کی مخلوق. تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب. لیکن یہ اس کی قسمت میں ہوتا ہے کہ اور ایک ہی قبیلے کی دو شاخیں تھیں. یہ جھنڈ کے جھنڈ جہاں باغات تھے اور جنگل بھی ایسے گھنے تھے، اللہ نے ان کی طرف بھی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. لیکن دونوں نے ہی اپنی اپنی عادات کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہونا اپنے آپ کو ٹھہرا لیا. ساتھ ہی اللہ ذوالجلال پھر فرماتے ہیں یہ انکار کر رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم نے جو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو نعوذ باللہ تھکاوٹ ہوگی؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ تو قیامت کے دن کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں، اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. قیامت آئے گی اس میں شک کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہی ہوتا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کیسے انسان، یہ وہی شک جو اس قوم نے کیا تھا آج بھی آ گیا. ایک شخص سمندر میں ڈوب جاتا ہے، قبر تو بنتی نہیں تو حساب کیسے؟ ایک شخص تو جہاز میں ہوتا ہے، جہاز کریش ہو جاتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کو کھول کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہتا ہے کہ بتاؤ مجھ سے سچی محبت ہے کہ نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا اگر تم میرے بیٹے ہو، اذا انا مت، جب میں مر جاؤں، فاحرقونی ثم ذرونی، تو مجھے جلا کے راکھ بنا دینا اور میری راکھ کو ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا اور سمندر اور دریاؤں میں بہا دینا. بیٹوں نے ایسا ہی کیا، راکھ بن گیا، بہا دیا گیا، اڑا دیا گیا. اللہ کا حکم ہوا اور اس راکھ کو جمع کیا گیا. دوبارہ اللہ نے اسے بندہ بنا کے کھڑا کر دیا. پوچھا بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا؟ لما صنعت هذا، اور میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے فارق منک یا رب، میرے رب تجھ سے ڈرتے ہوئے کہ گناہ اتنے تھے کہ میں سامنا کیسا کروں گا. اللہ فرماتے ہیں تم ڈر گئے ہو، جاؤ میں نے معاف کر. جو میرا مالک راکھ کو جمع کر کے انسان بنا سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ قیامت کے دن کیسے نہیں اٹھا سکتا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد سورۃ الکہف اتنی مبارک صورت ہے سچی بات یہ ہے کہ اگر سورۃ الکہف کے فوائد اور ثمرات پہ گفتگو کی جائے تو میں مبالغہ نہیں کرتا، اس کے فوائد اور ثمرات اور اس سے مستنبط مسائل پہ گفتگو کی جائے ساری رات بیت جائے اور یہ سورت ختم نہ ہو، لیکن میں 3 جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ پہلا انعام اضاء له ما بین الجمعتین، صبح جمعہ ہے، اللہ سب کو توفیق دے اس سورت کو پڑھنے کی۔ جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اگلے جمعے تک اللہ عز و جلال اس کی زندگی کے اندر روشنی پیدا کر دیتے، اس کی سوچ بھی روشن، اس کی نیت بھی روشنی اور اس کے ارادوں میں روشنی، اس کے تخیلات کی وادیوں میں روشنی، تصورات روشن، اور وہ اللہ عز و جلال نے اس کو جو توفیق دی اس کے اقوال بھی روشن، اس کے اعمال بھی روشن۔ اور یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو انسان سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ عز و جلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 جمعے کے درمیان غفر له ما بین الجمعتین وفضل 3 ایام، سورۃ الکہف جمعے کا جو پڑھ لیتا ہے 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ عز و جلال معاف فرما دیتے ہیں۔ من قرأ 10 آیات من سورۃ الکہف، روایات بتاتی ہیں جو سورۃ الکہف پڑھ لے یا اس کی پہلی یا آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے عصم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔
اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر دجال کے فتنے سے محفوظ انسان ہو سکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی دجالیوں سے تو اللہ ضرور محفوظ کریں گے۔ میری دعا بھی ہے اور آپ سے گزارش بھی ہے، آج سے یہاں بیٹھے بیٹھے عہد کریں، زندگی کا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرے گا جس جمعے میں ہم سورۃ الکہف نہیں پڑھیں گے۔ یہ تقرب الہی لینے کا پہلا طریقہ یہ ہے، جب تک اللہ کی معرفت کسی کو نہیں ہے اس کو تقرب نہیں مل سکتا۔ وہ یونیورسٹیاں اور کالج اور دانش گاہیں ہیں جہاں سے علم و معرفت انسان کو سیکھنا ہے، آج وہاں ایسی نسل تیار ہوتی ہے جو اللہ کا انکار کر بیٹھتی ہے، دہریے لوگ، ملحد لوگ پیدا ہو۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ پڑھنے والے اور پڑھانے والے بھی کہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ کی معرفت جب تک نہیں ہے اس نے پڑھا کیا ہے؟ جسے اپنے خالق کی معرفت نہیں ہے، اپنے رازق کی معرفت نہیں ہے، جس کو اپنے بنانے والے کا ہی پتہ نہیں ہے، اس کے پاس علم کیا ہے، اس کے پاس دانش کیا ہے، اس کے پاس عقل کیا ہے، خیرت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقرب کو حاصل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، لا طریق اقرب الی اللہ من العبودیہ۔ جب تک آپ اپنی زندگی کے مقاصد پہ غور نہیں کرتے کہ مجھے اللہ نے بنایا کس لیے، میری قسمت میں 5 نمازیں ہی نہ ہوں تو میں خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ 23 گھنٹے میری نجی زندگی میں گزرتے ہیں، 1 گھنٹہ میں اللہ کی عبادت کے لیے نہیں نکال سکتا، میں اپنی زندگی کے مقاصد سے واقف کیسے ہوں؟ اللہ کی عبودیت، اس کی عبادت کو توجہ کے ساتھ ادا کرنا، اس سے تقرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس لیے کہا کرتے تھے، جس نے ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت کا اپنے آپ کو حقدار بنانا ہے وہ عبادت کی دہلیز کو نہ چھوڑے، وہ عبادت پہ لگا رہے، اللہ اسے کبھی اپنی رحمت اس سے محروم نہیں کرے۔ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جس سے آپ کو تقرب الہی نصیب ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ ذوالجلال کی کلام کو پڑھیں اور اس پہ غور کریں۔ اگر کسی نے اللہ کے قریب ہونا ہے، قرآن پڑھے اور سنے، لیکن 3 کام ساتھ کرے، غور بھی کرے، تدبر بھی کرے اور سمجھے بھی میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ قرآن فہمی اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اور سمجھ کے سننا اور غور کرنا، یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ایک چوتھا طریقہ بھی ہے جس سے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، جب تک آپ صحابہ کرام کے منہج کو اختیار نہیں کرتے آپ کو تقرب الہی نہیں مل سکتی۔ سب سے پہلے وہی کے مخاطب جن کا تزکیہ اللہ نے بھی کیا، اس کے رسول نے بھی کیا ہے، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ کوئی اچھلتا ہے، کوئی مچلتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ فرماتے میں اپنے بندوں سے راضی ہوں، کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ اور قرآن نے اس لیے فیصلہ دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جب تک صحابہ کے ایمان جیسا ایمان نہیں ہے، وہ ایمان اللہ کے ہاں کنسیڈر ہی نہیں۔ اگر منہ پھیر لوگے ان کے منہج سے اور ایسے لوگوں سے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں یاد رکھنا کائنات میں سب سے نیک لوگ، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور میں ہیں، صحابہ ہیں، پھر ان کے بعد جو تابعین ہوں گے، پھر ان کے بعد جو تبع تابعین۔ ایک 5واں طریقہ بھی ہے جس سے آپ تقرب الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو میرے کسی ولی کی مخالفت کرتا ہے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اللہ کے ولی ہیں کون؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سچے مومن اور تقوی والے لوگوں کو اللہ نے ولی کہا ہے، اور قربانیاں ان کی ہی قبول ہوتی۔ جس نے ولی کی مخالفت کی میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور سیدنا انس کی روایت کی روشنی میں میں بھی کہنے لگا ہوں، آپ بھی دل میں کہیے گا، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اسلام کے بعد مجھے اتنی خوشی نہیں ملی جتنی یہ حدیث سن کے کہ قیامت کے دن جس سے محبت ہو اس کا ساتھ نصیب ہوگا۔ فإنی احب النبی وابا بکر وعمر وإن لم أعمل بأعمالهم، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، سیدنا ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، سیدنا عمر سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ عنہما، وإن لم أعمل بأعمالهم، اگرچہ میرے ایسے اعمال نہیں لیکن اس محبت کی وجہ سے میرا رب ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ تقرب الہی جس کے 5 پہلو آپ نے سنے،
ایک چھٹا پہلو بھی ہے، انسان نے اگر اللہ کا تقرب لینا ہے تو ایک بہت عمدہ اور آسان کام یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اپنی زندگی کا لازمہ بنائے۔ جو راحت اللہ نے اپنے ذکر میں رکھی ہے، جو اپنے محبوب کے اوپر درود بھیجنے کی عظمت بیان کی گئی ہے حدیث میں، کیا ہی کمال ہے۔ چلتے پھرتے انسان کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، بلند آواز نہیں بھی نکالتا تو دل میں ہی کہے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، استغفر اللہ، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ ایک ساتواں طریقہ بھی تقرب الہی کا ہے، کثرت سجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے قریب انسان اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے کثرت سے کیا کریں۔ اللہ کے رسول کو جب بھی کوئی خوشی آتی فوراً سجدہ ریز ہو جاتا، جب بھی کوئی غم فکر آتا فوراً نماز شروع کر دیتے۔ جن کو اللہ کی عبادت میں تلذذ آتا ہے ان کا جی نہیں چاہتا سجدوں سے سر اٹھانے کو۔ اللہ یہ شوق اور ذوق ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ایک آٹھواں طریقہ بھی ہے جس سے آپ تقرب الہی حاصل کر سکتے ہیں، تہجد پڑھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ کے بندے، جس طرح بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال بھی ہر رات جب تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے بندے کے قریب ہو جاتے ہیں، آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے اس کا شان بڑھائے۔ اس لیے کم از کم زیادہ نہیں تو ابتدا 2 سے کر لو، پھر 4، پھر 6، پھر 8 پڑھ لینا۔ تم نہیں 5-10 پارے پڑھ سکتے، 10 آیتیں تو پڑھ سکتے ہو نا۔ من قام، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بعشر آیات 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، لم یکتب من الغافلین، اللہ غفلت کرنے والوں سے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں، اس سے غفلت دور کر دیتے ہیں۔ ایک 9واں طریقہ بھی ہے جس سے آپ اللہ کا تقرب لے سکتے ہیں، والدین سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو خوش کریں اور راضی کریں۔ اور سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ والدین کی نیکی کی راہیں آسان کریں، ان کا خیال کریں زندگی میں۔ صرف کھانا پینا عام شخص کرتا ہے، دیندار کی تڑپ ہوتی ہے جو ابو ہریرہ کی تڑپ ہے، رو رہے ہیں، اللہ کے رسول سے گزارش کر رہے ہیں، اللہ کے رسول دعا کر دے اللہ میری ماں کو اسلام کی نعمت سے نواز دے۔ ماں باپ میں نماز نہیں کوئی پڑھتا، دین پہ نہیں، اس پہ رونا چاہیے، گڑ گڑائیے رب کے لیے، جس طرح دنیا میں اکٹھے رہنا ہم پسند کرتے ہیں، یا اللہ جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرما۔ 10ویں اور آخری بات، مسکینوں سے محبت کرنا، اس سے بھی اللہ ذوالجلال کا تقرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ایسے لوگوں سے نیکی کرنے اور احسان کرنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا قصہ پڑھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آج کوئی آتا ہے لوگ جھڑکتے ہیں، سلف کا یہ رویہ تھا، جس کو صدقہ دیتے اس کا ہاتھ پکڑ کے چوم کے دیتے۔ یہ ہے وہ شخص جس کے دینے کی وجہ سے مجھے قیامت کو یہ انعامات ملنے ہیں، اتنی محبت کیا، اور ہم کہتے ہیں یہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے ایک لمحہ لگتا ہے بادشاہ فقیر ہوتے، اور ایک لمحہ لگتا ہے کہ کنویں سے نکال کے اللہ تخت پہ بھی بٹھا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے سے دینا ہی پسند کیا کریں۔ یحییٰ بن معاذ کہا کرتے تھے دانے تو بہت دیکھے ہیں، لیکن کیا کمال کا یہ دانا ہے جو صدقے میں دیا جائے، جو دانا پہاڑ بن کے نیکیوں کا قیامت کو مل جائے۔ رزق دینے والا تو اللہ ہی، جس کو چاہے دے کے آزمائے، جس کو چاہے تنگی دے کے آزمائے۔ آزمائش دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ کافر دنیا کی رنگینی سے خوش ہوتے ہیں، انہیں شریعت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ پیسہ کیسے مل سکتا ہے، مال کیسے جمع ہو سکتا ہے، ان کی صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کافر۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا اتنی ہے جتنا ایک متاع ہوتا ہے۔ متاع کیا ہے؟ امام اصمعی رحمہ اللہ جب اس آیت پہ پہنچے تو سوچتے ہیں متاع کس کو کہ اللہ نے پوری دنیا کو متاع کہہ دیا ہے، کہ دنیا تو ہے ہی متاع۔ عربی کا امام ہے، دیہاتوں میں نکلا کہ اس کا معنی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کرتے کیا ہے۔ جب یہ آواز سنی تو حیران رہ گئے۔ ایک ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی
یا بنتی ہات المتاع، ایسا پھٹا پرانا کپڑا جس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کی صفائی کے لیے، عام زبان میں جس کو ٹاکیاں بول دیا جاتا ہے، پوری دنیا کی قیمت کو اللہ نے اس پھٹے پرانے کپڑے سے تعبیر کی۔ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر اللہ عز و جلال کہ ہاں دنیا کی ایک مچھر کے پر جتنی بھی قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پلاتا۔ کسی کافر کو بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، مسلمان کو بھی دے رہا ہے، بلکہ کافر دنیا میں انجوائے کرتے ہیں، وقتی انجوائے کرتے ہیں، مال ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ مومن کے لیے چونکہ آخرت میں ہے اس لیے اسے دنیا میں کچھ صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو کافر کی خوشی مال و متاع کو جمع کرنے میں ہوتی ہے، ہدایت، شریعت، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی محبت اور اسی طرح جنت کے نظارے، یہ ان کی خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں نصیب ہی ہو۔ کافر ایک دوسری چیز پر بھی خوش ہوتا ہے، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ جب ان کے پاس اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے بینات اور واضح دلائل لے کے آئے، انہوں نے اس شریعت کو، اس وحی کو ٹکرا دیا۔ کافروں نے کہا کہ جو ہمارے باپ دادا کہتے تھے نا، ہم تو اس پہ راضی ہیں، ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ فرحوا بما عندهم من العلم، اور اس لیے اللہ جلال نے دوسری جگہ دو حقیقتوں کو بیان کیا ہے۔ خوش تو قارون بھی بڑا ہوا تھا، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ قارون کے بہت بڑے خزانے تھے، 9 لوگ تو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں ہی اٹھاتے تھے۔ قوم نے کہا اتنا اکڑنے رچھلنے کی بات نہیں ہے، اللہ اس خوشی کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کا نام ہی نہ کبھی لیا جائے اور مال کو اکٹھا کرنے میں انسان دھت ہو جائے، نشے میں چلا جائے اور اندھا ہو جائے کہ کسی طریقے سے مال مجھے ملنا چاہیے، اسے اللہ یاد ہی نہ رہے۔ اللہ اس خوشی کو پسند نہیں کرتا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فرحوا، جب نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا تو اللہ نے سزا کیسی دی؟ دروازے کھول دیے ان کے اوپر۔ جب انہیں نعمتیں ملی، نعمتوں پہ اچھلنے لگے کہ لو اللہ کی پسند ہے تو ہمیں نعمتیں ملی نا۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، اس مسئلے نے قد ارہقتنی واسقمتنی، اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں اس مسئلے کے پیچھے، مجھے اس کا حل بتائیے۔ غم دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سی بات جس نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا ہے، تھکا دیا ہے، بیمار کر دیا ہے؟ احزنتنی،
اس شخص نے کہا کہ مجھے غم زدہ کر دیا۔ کس چیز نے غم زدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اس چیز نے غم زدہ کیا ہے کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت میں کیسے جا سکتا ہوں۔ یہ ہے غم، یہ ہے اصل فکر کی بات، یہ ہے اصل سوچنے کی بات، جس کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔